آپ میں سے اکثریت نے یہ تصویر ضرور دیکھی ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ تصویر کس کی؟ یہ تصویر ہے 20ویں صدی کے ایک مشہور انقلابی لیڈر چے گویرا کی، جس کا فلسفہ تھا کہ انصاف مسلح جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چے گویرا نے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایفرو ایشین سولیڈیریٹی سیمینار میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا، ہم اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ چے گویرا نے اپنی مختصر زندگی میں کیا نہیں کیا تھا؟ رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، شاعر، گوریلا کمانڈر، باپ، شوہر، ڈائری نویس، ادیب اور انقلابی۔ وہ آدمی کی بھیس میں چلتی پھرتی تکلیف تھا، ایسا عبداللہ جو کسی بھی شادی کو دیوانہ ہونے کے لیے بیگانہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے لیے پورا لاطینی امریکہ اور پھر پوری دنیا ایک ہی ملک تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ارجنٹینا کے ایک معمولی قصبے کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والا ارنیسٹو میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے کہیں نوکری کر لیتا، یا اپنا کلینک کھول کر کچھ پیسے جمع کر کے شادی رچا کر 2-4 بچے پیدا کر کے مر جاتا۔ لیکن کہاں ایسا کرتے ہیں؟ ارنیسٹو نے بھی یہ سب نہیں کیا، بلکہ دوران تعلیم ایک دن اپنے دوست البرٹو گریناڈو کو 500 سی سی کے نورٹن موٹر سائیکل پر بٹھا کر نامعلوم سفر پر چل پڑا۔ ارجنٹینا سے گوئٹے مالا تک 8 ممالک کا سفر کیا۔ پیرو میں کئی ہفتے جزامیوں کی بستی میں گزارے۔ راستے میں اسے کبھی کوئی تھکن نہیں ہوئی، کیونکہ لوگوں کی تکلیف دہ زندگی دیکھ دیکھ کر وہ تھکنا ہی بھول چکا تھا، مگر لکھنا نہ بھولا۔ مرنے سے ایک دن پہلے تک کا ایک ایک مشاہدہ ڈائری بند کیا۔ اس سفر نے ارنیسٹو کے اندر سے اس چے گویرا کو جنم دیا جس نے طے کیا کہ انصاف مسلح جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چے نے یہ طے کرنے کے بعد یونیورسٹی آف بیونس آئرس سے ڈاکٹری مکمل کی، اور پھر اپنے ملک کو ایسا خیرباد کہا کہ وہ لاش بھی واپس نہ آئی۔ چے گویرا کی اگلے 13 برس کی زندگی غالب کے اس مصرے میں ڈل گئی کہ میری رفتار سے بھاگے ہیں بیاباں مجھ سے۔ وہ گوئٹے مالا پہنچا، جہاں امریکی CIA اصلاح پسند صدر اربینز کی خون کے پیاسی ہو رہی تھی۔ چے گویرا نے مزاحمت میں حصہ لیا، لیکن جب صدر اربینز نے ہی میکسیکو کے سفارت خانے میں پناہ لے لی تو چے گویرا کا دل ٹوٹ گیا۔ چے گویرا تب ایک بین الاقوامی روح رکھتا تھا، جسے پابند زنجیر ہونا پسند نہیں تھا، لہٰذا ایک ایسے وقت جب وہ گوئٹے مالا میں مالی مشکلات میں گر گیا، اس نے بطور ڈاکٹر نوکری کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ شرط یہ تھی کہ وہ مقامی کمیونسٹ پارٹی کا باقاعدہ ممبر بن جائے۔ آزاد طبیعت چے گویرا کو مارکسسٹ نظریہ صرف اس لیے پسند تھا کیونکہ اس کے خیال میں دور حاضر میں یہ سب سے زیادہ عوام دوست نظریہ تھا۔ گوئٹے مالا میں اس کا رابطہ میکسیکو میں موجود کیوبا کی جلاوطن حریت پسندوں سے ہوا، اور 1955 میں اس کی فیڈل کاسٹرو میکسیکو میں ہی پہلی ملاقات ہوئی۔ چے گویرا نے کاسٹرو کا امریکہ نواز کیوبائی حکومت کا تختہ الٹنے اور گوریلا جدوجہد کے ذریعے انقلاب لانے میں اتنی جانفشانی اور خلوص سے ساتھ دیا کہ کبھی کبھی تو یہ شبہ ہونے لگتا تھا کہ اس انقلاب میں کاسٹرو اور چے گویرا میں سے کس کا حصہ زیادہ ہے۔ ارجنٹائن کے شہری چے گویرا کی انقلابی خدمات کے
طور پر انقلاب کے بعد اسے کیوبا کی شہریت دی گئی۔ انقلابی عدالت کا سربراہ بنایا گیا، جس نے سینکڑوں انقلاب دشمنوں کو سزائے موت دی۔ پھر چی گویرا کو نیشنل بینک آف کیوبا کا صدر بنایا گیا۔ اس زمانے کی کیوبائی کرنسی نوٹوں پر چی کے دستخط موجود ہے۔ پھر چی کو وزارت صنعت کا قلمدان دے دیا گیا۔ اس دوران چی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں کیوبائی وفد کی قیادت کی، امریکی چینلز کو انٹرویو دیے، سینیٹرز کو اپنا فلسفہ زندگی سمجھانے کی کوشش کی، اور راک فیلر خاندان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی امریکی پالیسیوں کو لاطینی امریکہ کا آدمی کیوں پسند نہیں کرتا۔ نیو یارک سے چی گویرا فرانس، چین، شمالی کوریا ہوتا ہوا مصر پہنچا، جہاں جمال عبد الناصر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دھیرج رکھو، ابھی بہت عمر پڑی ہے۔ چی گویرا نے ناصر کی یہ بات سنی اور پھر الجزائر سمیت 7 نو آزاد افریقی ممالک کے دورے پر چل پڑا، اور 3 ماہ بعد 14 مارچ 1965 کو جب کیوبا میں اترا تو کاسترو نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ 2 ہفتے بعد چی گویرا اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا، اور پھر 1.5 برس بعد اس کے مرنے کی خبر آئی۔ ان 1.5 برسوں میں کیا ہوا؟ چی گویرا اور کاسترو میں ملک کی اقتصادی پالیسی پر عمل درآمد حکمت عملی پر اختلاف ہو گئے۔ چی گویرا ترقی کی چینی ماڈل پر عمل کرنا چاہتا تھا، جس طرح وہ امریکہ کو شمالی دنیا کا ایکسپلائٹر سمجھتا تھا، اسی طرح سوویت یونین کو جنوبی دنیا کا استحصالی گردانتا تھا۔ اسی زمانے میں چین روس نظریاتی چپکلش عروج پر پہنچ گئی۔ کاسترو کو امریکی خطرے اور علاقائی صورتحال کے سبب سوویت یونین کا انتخاب کرنا پڑا۔ چے گویرا جو 1962 میں کیوبا میں سوویت میزائل آنے کے بعد سے امریکہ کے مقابلے میں ہار مان کر یہ میزائل ہٹانے کے فیصلے سے سخت فروختہ تھا، اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کاسترو اس سے نظریاتی بوجھ سمجھے اور اس سے نبھانا مشکل ہو جائے، بہتر ہے کہ رخت سفر باندھ لیا جائے۔ چنانچہ چی گویرا نے تمام سیاسی اور سرکاری عہدوں سے سبکدوشی اختیار کی اور کیوبائی شہریت واپس کی، اور کاسترو سے کانگو جانے کی اجازت چاہی، جہاں چی گویرا کو CIA کی سازش کے نتیجے میں قتل ہونے والی وزیر اعظم پیٹرک لولمبرگ کے بعد انقلابی جدوجہد کے اساس سازگار نظر آ رہے تھے۔ چی گویرا کچھ انقلابی لے کر اپریل 1965 میں کانگو پہنچا، لیکن کانگو کی انقلابی نیم دل نکلے۔ چنانچہ 7 ماہ بعد چی گویرا نے مایوسی کی حالت میں کانگو چھوڑا اور موزمبیق پہنچ گیا، جہاں پرتگیزی آبادیاتی حکومت سے نبرد ازما فری لیمو تحریک کو اپنی خدمات پیش کی، لیکن فری لیمو والے چی گویرا کو نہ سمجھ سکے۔ کاسترو نے چے گویرا کو پیغام بھیجا کہ واپس آ جاؤ، لیکن چی گویرا نے جس ملک کی شہریت خود ترک کی، وہاں اس کی غیرت نے دوبارہ کھلے عام جانا گوارا نہیں کیا۔ چی گویرا نے کاسترو کو پیغام بھیجا کہ وہ صرف چند ماہ کے لیے خفیہ طور پر واپس آنا چاہتا ہے تاکہ کسی اور جگہ جا کر انقلابی جدوجہد کر سکے۔ چنانچہ موزمبیق سے چے گویرا چیکوسلواکیہ پہنچا اور اپنی شناخت و نام بدل کر مغربی یورپ کے کچھ ممالک کا سفر اختیار کرتے ہوئے وہ کیوبا پہنچ گیا۔ حسب خواہش اس کی موجودگی کو خفیہ رکھا گیا۔ اس دوران کاسترو نے بولیویا میں ایک انقلابی چاپہ مار تحریک کو منظم کرنے کے لیے بولیویا کے مقامی کمیونسٹوں کے توسط سے 3700 ایکڑ زمین خریدی۔ چے گویرا نے بولیویا کے مشن پر جانے کی حامی بھری اور نومبر 1966 میں وہ بولیویا پہنچا، جہاں کچھ عرصے میں اس نے 50 کے لگ بھگ تربیت یافتہ گوریلوں کا دستہ تشکیل دے دیا، لیکن بولیویا کے سوویت نواز کمیونسٹ قیادت نے چے گویرا کا موخص رسمی ساتھ دیا۔ CIA جیسے کانگو میں چے گویرا کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا، بولیویا پہنچنے تک چے گویرا کی نقد پر مسلسل نظر رکھ رہی تھی۔ بولیویا کے جنگلات میں چی کی چاپہ ماروں اور بولیویائی
दस्तों में मुतादिद झड़पें हुई। जब छापा मार किसी जख्मी फौजी को कैदी बना लेते तो डॉक्टर ची गुवेरा उस कैदी का इलाज करके रिहा कर देता। एक झड़प में ची के 6 साथी मारे गए और ची खुद भी जख्मी हुआ। उसके बाद नवाही इलाके में कई मुसल्लह कार्रवाइयां इसलिए की गई कि दवाओं की कुछ मिकदार हाथ आ सके। CIA ने ची को जिंदा पकड़ने के लिए फ्लेक्स रोड्रिग्स नामी एजेंट की क़ियादत में एक मखसूस दस्ता तश्कील दिया। 8 अक्टूबर 1967 को मुखबिरी के नतीजे में ची गुवेरा और उसके कई चापामारों को वाले ग्रांडे के नज़दीक ला होगवेरा में पकड़ लिया गया। CIA के वाशिंगटन हेडक्वार्टर से पैगाम आया कि ख़त्म कर दिया जाए। चनांचे अगले रोज़ दोपहर 1 बजे ची गुवेरा को गोली मार दी गई। रोड्रिग्स ने ची गुवेरा के रोलेक्स घड़ी बतौर सिविलियर रख ली। तदफीन से पहले ची गुवेरा के सर के बालों का एक गुच्छा सा वलूदों ने उखाड़ कर अपने बैग में छुपा लिया, जिसे 25 अक्टूबर को अमरीकी शहर डलास की हेरिटेज ऑक्शन गैलरी में नीलाम किया, जबकि ची गुवेरा के फ्लैश लाइट से CIA हेडक्वार्टर के नवादात में रखी हुई है। ची गुवेरा मरने के बाद इस तरह जिंदा हुआ कि 1968 में तलबा की आलमी तहरीक के दौरान ची की वो तस्वीर जो फोटोग्राफर अल्बर्टो कोर्डा ने 1960 में खींची थी लाखों टी शर्ट और पोस्टर पर छप गई और वहां से होती हुई परचम कॉफी की मग और बेसबॉल कैप पर प्रिंट होकर $multi-million सनत में तब्दील हो गई। इतना अरसा गुजरने के बावजूद ची गुवेरा की याद लोगों के दिलों में जिंदा है। ची गुवेरा की पहली सवाने हयात 1968 में अर्जेंटीना के नावल निगार हेक्टर ओस्तरहेल्ड ने मरतब की, तो उसकी पादाश में अर्जेंटीना के इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली फौजी जनता ने सवाना निगार को अजियतें देकर हलाक कर दिया। 1996 में ची गुवेरा की सफरी डायरी मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से शाया हुई, जिसे 2004 में फिल्म की शक्ल दे दी गई। इस पूरी अरसे में दुनिया भर में ची गुवेरा के लिए सैकड़ों नज़में और 20 गीत तहलीक हुए। निकारागुआ की संदानस्ता तहरीक और मेक्सिको की ज़पाता तहरीक की बुनियाद गुवेराइज़्म पर है। वेनेजुएला के सदर हुगो चावेज आम जलसों से अमूमन ची गुवेरा की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर खिताब करते थे। 1997 में ची गुवेरा के दोनों हाथ कटी हुई लाश की बाकियात वैली ग्रांडे के फिजाई पट्टी के नीचे से दरियाफ्त हुई, जिन्हें 6 दीगर साथियों की बाकियात समेत क्यूबा लाया गया और सांता क्लारा में एक मज़ार तमीर करके पूरी कौमी एजाज़ के साथ दफन किया गया। सांता क्लारा वो जगह है जहां 1959 में ची गुवेरा की क़ियादत में क्यूबियाई इनकलाब की आखिरी फैसला कुन लड़ाई हुई थी। खुद बोलीविया में ज़माना यूं बदला कि मौजूदा सदर एवा मोरालिस ने कोका के पत्तों से बनी ची गुवेरा की तस्वीर सदारती महल में लगा रखी है। वेले ग्रांडे का कस्बा जहां ची गुवेरा को घेर कर मारा गया, वहां के मकामी आबादी ने अपने गिरजे में बीबी मरियम और सेंट अर्नेस्टो ची गुवेरा की शबीहें एक साथ लगा रखी। शायद ये इसलिए हुआ कि मरने से पहले ची गुवेरा के आखिरी अल्फाज थे, गोली चलाओ बुज़दिलो, तुम सिर्फ एक आदमी को ही मार सकते हो। और शायद ची गुवेरा इसलिए बैनुल-अक़वामी मज़ाहमत का सिंबल है कि उसने कभी किसी आम शहरी को नहीं मारा।